السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات نماز عشاء کے بعد ذکر و اذکار سے اپنے وظائف سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے لیے بستر پر گئے، لیکن نیند نہیں آئی۔ آنکھوں میں نیند کی کوئی علامت نہیں، بلکہ طبیعت پر بے چینی بے قراری چھائی ہوئی تھی۔ پوری رات کا زیادہ تر حصہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک عالم کو طمانینت قلب کے نور سے معمور کرنے والے حضرت شیخ سری سقطی آج خود روح میں اضطراب کا درد لیے جامع مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ واعظ کی تقریر سن کر شاید کچھ سکون ہو، مگر وہاں سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ ایک مجلس واعظ سے اٹھ کر دوسری محفل میں شریک ہوئے، مگر درد کی ٹیسیں اور بڑھنے لگیں۔ خیال ہوا کہ وہاں جائیں جہاں مجرموں کو سزائیں دی جاتی ہیں، کوڑوں سے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ کوتوالی جا پہنچے، کتنوں کو سزا پاتے دیکھا، مگر خود ان کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آیا، بلکہ بے چینی بے قراری آپ پر طاری تھی۔ اس کے بعد شیخ سری کے قدم خود بخود شفا خانے کی جانب اٹھنے لگے، جہاں بیماروں کو علاج کے لیے رکھا جاتا ہے۔ شفا خانے پہنچتے ہی حضرت شیخ سری کو اپنا درد دل واہ ہوتا نظر آیا۔ طبیعت پر بشاشت چھانے لگی، جیسے کسی متعفن اور محبوس مقام سے نکل کر فرحت بخش فضا میں پہنچنے پر دل کو نشاط ملتا ہے۔ سیدنا سری سقطی ایک عارف حق تھے، اور شفا خانے میں چشم گریاں اور قلب بریاں لیے ایک پاکیزہ روح تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل کنیز کے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی پڑی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ زبان پر اشقیہ اشعار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے: کر کے یوں طوق و سلاسل میں اسیر، کر کے یوں طوق و سلاسل میں اسیر، مجھ کو کس جرم کی سزا دو گے؟ دل تو پہلے ہی جل کے خاک ہوا، آگ اب پھر کہاں لگاؤ گے؟ تم کو حق ہے چلاؤ تیر پہ تیر، مجھ کو صادق وفا میں پاؤ گے۔ شیخ سری کو شفا خانے کے محتمم نے بتایا کہ یہ باندی دیوانی ہو گئی ہے، اس کا مالک اسے یہاں رکھ گیا ہے تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ باندی نے بھی محتمم کی بات سنی اور رونے لگی۔ حضرت شیخ کی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک آئے۔ فرمایا کہ میں نے اس سے، شیخ سری نے چونکہ اس کے وہ اشعار سنے تھے، شیخ سری نے فرمایا کہ میں نے اس سے وہ باتیں سنی ہیں جن سے دل کا غم فزوں ہوا، درد میں اضافہ ہوا اور گریہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کنیز نے کہا، اے سری، تم نے مجھ سے اس کی صفات سن کر رونا شروع کر دیا، اگر اس کا عرفان پا جاؤ تو تمہارا کیا حال ہو؟ اتنا کہنے کے بعد وہ کنیز بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھولی۔ شیخ سری نے کہا، اے کنیز، یہ بتا تو نے مجھے کس طرح سے پہچان لیا؟ کنیز نے کہا کہ جب سے مجھے معرفت ملی میں ناآشنا نہیں رہی، اور جب سے خدمت کی سست نہیں ہوئی، اور جب سے وصل نصیب ہوا جدا نہیں ہوئی۔ اہل درجات ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں۔ شیخ سری نے کہا کہ تو محبت کرتی ہے، تیرا دوست کون ہے؟ کنیز نے کہا کہ میرا دوست وہی ہے جس نے اپنے پیار کے ساتھ مجھے معرفت دی اور اپنی عظیم عطاؤں کے ساتھ سخاوت فرمائی۔ وہ دلوں کے قریب ہے، طلب کرنے والوں کا دوست ہے، سننے والا، جاننے والا، پیدا کرنے والا، حکمت والا، سخاوت والا، کرم والا، بخشش والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ شیخ سری نے کہا کہ یہاں تجھے کس نے قید کیا؟ کنیز نے کہا کہ میرے حاسدوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور بات طے کر لی اور یہاں مجھے قید کر دیا۔ کنیز نے اتنا کہنے کے بعد بلند آواز سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ شیخ سری نے سوچا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا، مگر کچھ دیر کے بعد پھر ہوش میں آئی۔ شیخ نے محتمم شفا خانہ سے کہا کہ اسے آزاد کر دو۔ اس شفا خانہ کے محتمم نے اس کنیز کی بیڑیاں اور ہتھکڑی کھول دیں اور اسے چھوڑ دیا۔ شیخ سری نے کہا کہ اے کنیز، اب تو جہاں چاہتی ہے چلی جا، تو آزاد ہے۔ اس پر کنیز نے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر جانے کا میرے لیے کون سا راستہ ہے؟ میرے دل کے محبوب نے اپنے ایک بندے کو میرا آقا بنا دیا ہے،
اگر میرا آقا باخوشی راضی ہوگا تو چلی جاؤں گی، ورنہ صبر اختیار کروں گی۔ اس پر شیخ سری نے کہا کہ واللہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی کہ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اس کنیز کے ساتھ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی درمیان اس کنیز کا مالک آ گیا اور اس نے محتمم شفا خانہ سے دریافت کیا کہ میری کنیز تحفہ کہاں ہے؟ تو محتمم نے کہا کہ اندر ہے۔ شیخ سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور تحفہ کے پاس بیٹھے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ کنیز کا مالک یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر شیخ کے پاس آیا۔ حضرت شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کنیز کے مالک نے تعظیم و تکریم کی۔ اس پر شیخ سری نے کہا کہ تیری یہ کنیز مجھ سے زیادہ تکریم کی مستحق ہے، تجھے اس کی زیادہ عزت و تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور شیخ سری نے کہا کہ اس کی کیا بات تجھے ناپسند ہے؟ اس پر اس کنیز کے مالک نے کہا کہ حضور والا ایک دو باتیں ہوں تو ذکر کروں، بہت سی عادتیں اس میں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ اب اس نے وہ باتیں گنائیں۔ اس نے کہا کہ نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، عقل سے خالی ہے، خود بھی جاگتی ہے، ہمیں بھی سونے نہیں دیتی، ہر وقت فکر مند رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر رونے لگتی ہے، نالا و شیون کے سوا اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا، اور جناب عالی یہی میری دولت و ثروت ہے، میں نے اپنی کمائی کی کل پونجی 20,000 درہم دے کر اسے خریدا ہے، اور یہ امید تھی کہ اس سے 2 گنا فائدہ حاصل کروں گا، کیونکہ یہ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین گانا بھی جانتی ہے۔ مگر 1 سال کا زمانہ ہوا جب اچانک اس پر یہ حالت طاری ہو گئی، اس کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ ہاتھ میں عود لیے نغمہ و سرود میں مشغول تھی کہ اچانک عود کو توڑ ڈالا اور روتی چلاتی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے کسی شخص سے محبت ہو گئی ہے، مگر چھان بین کے بعد میرا یہ شک غلط ثابت ہوا۔ شیخ سری نے تحفہ سے کہا کہ تحفہ اب تو کچھ اپنے بارے میں بتا۔ تو کنیز نے دل جلے انداز میں کہا، بولی کہ میرے دل سے میرے خدا نے خطاب کیا، دوری کے بعد اس نے مجھے قربت سے نوازا، اپنے خواص میں منتخب کیا، میں جب رضا و رغبت سے طلب کی گئی میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور بلانے والے کے جواب میں لبیک کہی، اپنے سابقہ گناہوں سے ڈری، لیکن محبت نے میرے خوف کو دفع کر کے تمناؤں میں لا ڈالا۔ شیخ سری نے کہا مالک سے مخاطب ہو کر اس کے مالک سے کہا کہ تم اس کی قیمت کا اندیشہ نہ کرو، میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا۔ مالک نے کہا، اس کنیز کے مالک نے کہا کہ آپ تو خود ایک فقیر ہیں، اتنی بڑی رقم کہاں سے پائیں گے؟ شیخ سری نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم میرے واپس آنے کا انتظار کرو۔ شیخ وہاں سے شکستہ دل، بھیگی پلکوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کر کے روانہ ہوئے۔ حقیقتاً حضرت شیخ سری کے پاس اس وقت 1 درہم بھی موجود نہیں تھا۔ یہ رات حضرت شیخ نے روتے بلکتے آہوزاری کرتے رب کائنات کے حضور مناجات میں گزاری، نہ بستر پر لیٹے نہ آنکھوں کو نیند آئی، دعا فرماتے رہے، اے رب کائنات تو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، میں نے محض تیرے فضل و کرم پر بھروسہ کیا ہے، مجھے رسوا نہ کرنا، کنیز کے مالک کا سامنا ہو تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اسی رات کی بات ہے کہ احمد بن مثنیٰ نامی ایک دولت مند مسلمان نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ غیب کا منادی پکار رہا ہے، اے احمد، اشرفیوں کی 5 تھیلیاں لے جا کر سری کی خدمت میں پیش کر تاکہ ان کا دل خوش ہو، وہ میری بندی تحفہ کی قیمت دے سکیں۔ میں اس کنیز کے حال پر مہربان ہوں۔ ابھی بغداد محلہ کی گلیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، فجر کا مؤذن بھی بیدار نہیں ہوا تھا، مگر احمد بن مثنیٰ کی قسمت بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی، چونکہ اس نے خواب دیکھا تھا تو اس نے صبح ہونے سے پہلے ہی صبح کا انتظار نہیں کیا، بلکہ اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور شمع خود ہاتھ میں لی اور اشرفیوں سے بھرے ہوئے تشت اپنے غلاموں کے سروں پر لدبا کر شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کے دروازے پر جا پہنچے۔
دروازے پر دستک دی۔ شیخ سری نے کہا کون ہے؟ احمد بن مثنیٰ نے کہا کہ یاران با وفا میں سے ایک۔ شیخ سری نے کہا کہ کس ضرورت سے آئے ہو؟ احمد بن مثنیٰ نے کہا کہ رب کریم کا حکم مجھے یہاں لایا ہے اور 5 تھیلیاں اشرفیوں کی حاضر خدمت ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت شیخ سری نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر لے لیا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد احمد بن مثنیٰ کو ساتھ لے کر حضرت شیخ سری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا خانے میں داخل ہوئے۔ محتمم نے شیخ کا استقبال کرتے ہوئے بتایا کہ آج رات میں نے غیب سے یہ آواز سنی کہ خداوند قدوس تحفہ پر مہربان ہے۔ ادھر تحفہ نے دیکھا تو رو کر عرض کرنے لگی، یا شیخ آپ نے مجھے مشہور کر دیا۔ اتنے میں تحفہ کا مالک زار و قطار روتا ہوا وہاں پہنچا۔ شیخ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، جتنی قیمت تم نے اس کنیز کی ادا کی ہے، یعنی جتنی قیمت میں اس کنیز کو خریدا ہے، اس سے 2 گنی قیمت میں لے کر آیا ہوں، اس سے 2 گنی قیمت میں تمہیں دوں گا۔ کنیز کے مالک نے کہا کہ یا شیخ آپ اب اگر مجھے ساری دنیا بھی دیں تو میں قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے آج رات ایسی تنبیہ پائی کہ میں دنیا کو چھوڑ کر رب کائنات کی جانب بھاگ چلا ہوں اور میں نے خود اسے آزاد کر دیا۔ احمد بن مثنیٰ نے کہا کہ حضور میں تو محروم ہی رہ گیا، شاید جب اس نے مجھے اس خدمت کا حکم فرمایا مجھ سے راضی نہ تھا۔ آپ گواہ رہیں۔ احمد بن مثنیٰ نے کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ میں اپنی ساری دولت خدا کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ شیخ سری نے کہا کہ اللہ اکبر، تحفہ کتنی برکت والی ہے۔ آزاد ہونے کے بعد تحفہ نے صوف کا ایک جبہ پہنا اور وہاں سے چل کھڑی ہوئی۔ آزادی پر خوش ہونے کے بجائے وہ جاتے جاتے روتی جاتی تھی۔ وہاں سے جانے کے بعد لوگوں نے پھر تحفہ کو نہیں پایا۔ احمد بن مثنیٰ وہاں سے لوٹ کر گھر نہ جا سکے اور قید ہستی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی، یعنی گھر کو جاتے ہوئے راستے ہی میں احمد بن مثنیٰ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ سری عازم مکہ ہوئے، ساتھ میں تحفہ کا آقا بھی تھا۔ ایک روز حضرت شیخ سری اور اس کنیز کا آقا مصروف طواف تھے کہ کسی رنجور دل سے نکلی ہوئی غمناک صدا ان دونوں کے کان میں آئی۔ خدا کا دوست دنیا سے علیل ہے، اس کی بیماری لمبی ہے، اس کا مرض ہی خود اس کی دوا ہے۔ اسے محبت کا جام پلا کر خوب سیراب کیا، پھر محب اس کی محبت میں حیران اسی کی طرف متوجہ ہوا، اس کے علاوہ اور اسے کوئی محبوب نہیں، اور یہی حالت اس کی ہے جو شوق کی راہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف طلب کیا جائے۔ وہ اس کی محبت میں حیران رہتا ہے تاکہ اس کے دیدار سے مشرف ہو۔ دونوں جب حضرت شیخ سری اور اس کنیز کا مالک دونوں جب اس مریض عشق کے قریب پہنچے، اس نے شیخ سری کا نام لے کر مخاطب کیا۔ شیخ سری نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس پر اس مریض عشق نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تعارف کے بعد بھی یہ ناآشنائی، میں تحفہ ہوں۔ شیخ سری فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ بالکل نحیف و ناتواں اور کمزور ہو چکی تھی۔ شیخ سری نے پوچھا کہ تحفہ بتاؤ، مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر جب سے تم رب تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئی ہو تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تحفہ نے کہا خدائے کریم نے مجھے اپنے قرب سے انس عطا کیا، غیر سے نفرت و وحشت دی۔ شیخ سری نے کہا اے تحفہ، ابن مثنیٰ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تحفہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میرے رب نے انہیں وہ انعام و اکرام بخشا جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ بہشت میں ان کا مقام میرے پڑوس میں ہے۔ شیخ سری نے کہا کہ تمہارا آقا جس نے تمہیں آزاد کیا میرے ہمراہ ہے، میرے ساتھ آیا ہے۔ یہ سن کر تحفہ نے زیر لب کچھ دعا کی اور چشم زدن میں اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ تحفہ کا بھی، اس کنیز کا بھی انتقال ہو گیا۔ تحفہ کے مالک نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی خود کو سنبھال نہ سکا اور بے قابو ہو کر اسی پر گر پڑا۔ شیخ نے اسے اٹھانا چاہا، اس کنیز کے مالک کو اٹھانا چاہا تو وہ بھی خدا کو پیارا ہو چکا تھا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اس طرح حرم کی مقدس زمین پر سالار عارفاں حضرت شیخ سری رضی اللہ تعالی عنہ کے
ہاتھوں ان دونوں کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالی ہم سب